ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. گفتگو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. سراج صاحب یہ بتائیے, اس وقت جو ملک میں سیاسی ماحول ہے, الیکشن سر پہ کھڑے ہیں سراج صاحب, پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سربراہ جلسوں میں اوپنلی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہماری طرف آ جاؤ, اور کہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کو لیا جا رہا ہے. آخری بلدیاتی انتخابات میں بھی جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا تھا, پھر کچھ مشکلات ہو گئیں, کہیں کہا جاتا ہے پیسوں کا استعمال ہوا, کہیں کچھ اور استعمال ہوا. جماعت اسلامی کے کتنے چانسز ہیں سر ان آزاد امیدواروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے, پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کے یا کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنے کے؟ سر ایک تو یہ انسان کی توہین ہے جب آپ ان کے خرید اور فروخت کی بات کریں. یہ کوئی بینس اور بیل اور بکری تو نہیں ہے. پر بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں, اب تو ہمارے یہاں تو انسان عادی ہو گیا ہے سر. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں, اور پھر وہ انسان ایسا بھی ہو جو اپنے آپ کو ایک قومی اسمبلی اور یا ایک صوبائی اسمبلی کا ترجمان اور نمائندہ بھی سمجھتا ہوں, یہ تو اور بھی تضحیک ہے. اس طرح تو کوئی جانور بھی قبول نہیں کرے گا جس طرح. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل میں جو حکومت ہوگی, یہ ٹھیک ہے کہ کوئی ایک پارٹی ویل میجارٹی تو حاصل نہیں کرے گی, لیکن ممکن ہے مل جل کر چلنا پڑے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سیاسی پولرائزیشن ہے پہلے مرحلے میں تو ان کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے مزید 5-10 سال ضائع ہوں گے. اور ضائع حکمرانوں کی نہیں ہوتے, نہ لیڈرشپ کے. وہ گرمی ہو تو ان کو سردی لگتی ہے, سردی ہو تو ان کو گرمی لگتی ہے, ماشاء اللہ ہو تو بھی ان کے واری نہیں آ رہے, نام نہاد جمہوری نظام ہو تو بھی ان کے مزے وہی مزے. مسئلہ ہے غریب آدمی کا, ان کا فائل دفتر میں بند ہوتا ہے, آگے نہیں ہے, اس کا سکیم نامکمل ہے. آپ دیکھیں نا گزشتہ 5-6-10-15 مہینوں میں جہاں سکیم یعنی ڈیولپمنٹل سکیم, سڑک ہے, پانی کا مسئلہ ہے, کوئی اور سکیم ہے, وہ ایز اٹ از کڑا ہے, اور کوئی ایکسین کوئی آفیسر فائل کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر مزید جھگڑے شروع ہو گئے نا جی, میں ویسے ایک تجربے کی بات کرتا ہوں. میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں فائنانس منسٹر تھا, تو ایک دن کسی مسئلے پر میرے اور وزیر اعلیٰ کی آوازیں ذرا بلند ہو گئی, اختلاف ہو گیا. تو اس اختلاف کے بعد, حالانکہ ہماری ایک حکومت تھی, اسٹرانگ حکومت تھی, 1 مہینے تک بیوروکریسی نہ وزیر اعلیٰ کے فائل کو ہاتھ لگاتی تھی نہ ہمارے. اس لیے ان کا خیال تھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ابھی انتظار کرنا چاہیے. تو پھر ہم تو ویسے نہیں لڑے, پھر ہم نے دوبارہ اپنے معاملات ٹھیک کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وفاق کی سطح پر, صوبوں کی سطح پر یہ لڑائیاں ہو تو اس کا نقصان 100% پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے, لڑائی لڑنے والوں کو نہیں ہوتا ہے. وہ آپس میں پھر ایک ہو جاتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ 8 فروری کے بعد اللہ نے موقع دیا, ہم ان تمام سیاسی طور پر سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک پرامن پاکستان اور پرامن انوائرمنٹ بنانے کے لیے کام کریں گے. سر سندھ اور بلوچستان کے رہنے والے آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسے موٹر وے کیوں نہیں ہے جیسے پنجاب میں اور کے پی کے میں ہے, ہمارے یہاں وہ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے جیسی ان 2 صوبوں میں ہے, اور ایک احساس محرومی ہے جو بے پناہ بڑھ رہا ہے. اس کو آپ سر کیسے اس پہ ریلیٹ کریں؟ بلوچستان تو اس وقت بہت ہی خطرناک سچویشن میں ہے, اور میں ان تمام ارباب اختیار سے جو بلوچستان کے کرتا درتا ہیں کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان اس وقت جل رہا ہے اور بارود کا ایک ڈھیر بن گیا ہے, اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے, ایک نیا سیاسی ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں سب کو سنا جائے, سب کو لے کر آگے بڑھا جائے. باقی رہی آپ کے وسائل کی تقسیم کا, تو یہ تو پاکستان میں یہی تو مسئلہ ہے کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ملتان کا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو سارا پیسہ ادھر, گجر خان کا پرویز اشرف صاحب بنتا ہے تو سارا پیسہ ادھر, لاہور کا نواز شریف شہباز شریف صاحب بنتا ہے تو ادھر, لاڑکانے کا شہزادہ تو سارا پیسہ ادھر. اس لیے جو NFC کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں یا پروونشل فائنانس کمیشن کے فیصلے ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ یعنی انصاف بے انصافی کا اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقہ ہے بالاکوٹ، وہاں کے ایک منسٹر تھا تو انہوں نے لیبر کالونی وہاں بنائی، حالانکہ وہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ ایک اور منسٹر ہے، انہوں نے ایک علاقے میں 21 اینیمل ہاسپٹل بنائے۔ 21 اس لیے کہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ کا لائف اسٹاک کا منسٹر تھا، یہ ان کا اختیار تھا۔ تو اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ نیب کا خاتمہ کریں گے، پلی بارگیننگ کا خاتمہ کریں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ریسنٹ کی خبر دے رہا ہوں سر، یہ کراچی حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے M6 موٹر وے کہلاتا ہے۔ ریسنٹلی اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اٹالین کمپنی کا کینسل کر دیا، جس پہ وزیر اعلیٰ نگراں سندھ نے خط لکھا کاکڑ صاحب کو، وزیر اعظم کو، کہ یہ پھر انہوں نے ٹینڈر کینسل کر دیا ہے، پھر یہ 3 سال لٹکا رہے گا۔ پھر اس سے جڑی ہوئی خبر ایک اور یہ بھی آئی سراج صاحب کہ اسی کیس میں جہاں 5 ارب روپے ہائی وے بننے سے پہلے 2 DC کیش نکال کے لے گئے تھے، 500 کروڑ چوری ہوئے تھے، 100 کروڑ پلی بارگین میں نیب نے نکالے ان میں سے، جس میں سے 25 کروڑ اپنے پاس رکھ لیے ایز ریکوری چارجز، اور 75 کروڑ کے قریب ہائی وے اتھارٹی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی عدالت گئی کہ نیب سے ہماری باقی 25 کروڑ بھی نکالو۔ پھر عدالت نے حکم دیا کہ بھائی یہ ریکوری چارجز 25 کروڑ صحیح نہیں ہے، واپس کریں، ان کے تو 500 کروڑ گئے تھے، آپ نے 100 کروڑ۔ تو یہ نیب، یہ چوری کا نظام، یہ کام چوری کا نظام، کیونکہ آپ کا ترازو نشان ہے سراج صاحب، ترازو بھی انصاف کی علامت ہے، نشان ہے، میزان ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے گناہ اور ہمارے ثواب تولے گا، اور تحریک انصاف بھی انصاف کی بات کرتی تھی۔ اب یہ انصاف کیسے آئے گا؟ میں اس پہ بڑا پریشان ہوں۔ جوڈیشل ریفارمز کی تو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن ایک چوری کا جو نظام ہمارے DNA میں آ گیا ہے، خون میں آ گیا کہ میں چوری کروں گا یہی میرے لیے اچھا ہوگا، اس کو کیسے بدلیں گے سر؟ دیکھیں یہ تو ملک کے تمام جگہوں پر اس طرح اندر نگری چوپٹ راج ہے۔ یہ تو ایک کیس ہے نا آپ کے علم میں آیا تو آپ حیران پریشان اور رسوالیہ، ایسے نہ جانے کتنے کیس۔ ورنہ یہ چاولہ صاحب آپ کے ایک منسٹر تھے، ان کے گھر سے 4 ارب تو اشوک چاولہ وہاں برآمد ہو گئے تھے۔ ایک ریسانی صاحب سیکرٹری عام، پانی کی ٹینکی سے کوئی 68 کروڑ تو برآمد ہو گئے۔ تو یہ تو چھوٹے میاں، تو چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب یہ احتساب نہیں کر سکتی، اس کے لیے دوبارہ نیب کو اثر نو بنانے کی ضرورت ہے۔ نیب کا یہ جو موجودہ نظام ہے یہ تو خود ایک بوجھ ہے، یہ خود قابل احتساب ہے۔ نہ عدالت احتساب کر سکتی ہے پیارے بھائی، نہ نیب والے کر سکتے ہیں۔ احتساب کرنے والے صرف ایک قوت ہے، وہ عوام کی قوت۔ اگر 8 فروری ہماری قوم جاگ گئی، ان کی ضمیر جاگ گئی، ان کی آنکھیں کھل گئے، ان کو سر دہشت گردی سے ڈرایا جا رہا ہے آج کل، مشکل انہوں نے ان لوگوں کا احتساب کیا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ کس کا دیا ہوا نظام ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہی نظام ہے، اور آپ اس نظام کے خلاف ہیں۔ مسلم لیگ کا یہی نظام ہے، اور اس نظام کو انہوں نے پروٹیکشن دی ہے۔ اب یہ لوگ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ اسی نظام کو برقرار رکھیں گے۔ اب قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے یا اس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور عدل اور انصاف کا اور صحیح حساب کتاب اور احتساب کا ایک نظام یہ صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ سراج صاحب یہ والی بات PTI والے بھی کرتے تھے، بانی PTI عمران خان بھی کرتے تھے، ہم نظام بدل دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، ہم نیا پاکستان لے آئیں گے، اور ان کو موقع ملا۔ میں حیران اس بات پہ ہوں، آپ لوگ تو یہ بات کتنے وقت سے کرتے آ رہے ہیں، پر آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا، آپ کیوں نہیں قبولیت کی طرف جا رہے؟ جائیں سر، کوئی دوستی PTI والے نہیں کر سکے، یہ ٹھیک ہے، خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی۔ اب دیکھیں پنجاب کتنا بڑا صوبہ تھا، اس کو انہوں نے بزدار کے حوالے کیا، اس طرح خیبر پختونخوا کو بھی۔ اور اگر آپ 110 کروڑ کے عوام پر ایک بزدار صاحب مسلط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ PTI اگر ناکام ہو گئی تو ہم بہتری کی طرف سوچنا چھوڑ دیں۔ جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، ایک کلیئر ویژن کے ساتھ موجود ہے، ایک انقلابی منشور کے ساتھ موجود ہے۔ عمران خان کی باتیں اچھی تھیں لیکن ان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں تھا، سارے لوگ پیپل پارٹی سے اس نے لیے تھے، یا MKM کے لوگ تھے، یا مسلم لیگ کے لوگ تھے، یا باہر NGOs کے لوگ تھے۔ اب NGOs کے لوگوں کو انہوں نے بلایا، ساتھ رکھا، تو ان کا ایک اپنا ایجنڈا تھا، قوم کا، پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ نہیں چل سکا تو کیا ہم یہ چیز چھوڑ دیں؟ اس لیے
اس ایک مثبت اور انقلابی تبدیلی کے لیے میدان میں ایک جماعت موجود ہے، جماعت اسلامی کی صورت میں۔ الیکشن کمیشن اور کچھ نگراں حکومت کا پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سینیٹر رضا ربانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے بڑے نمایاں سیاستدان، سابق چیئرمین سینیٹ رہ چکے ہیں، اور ان کا یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو نگراں وزیر ہیں سراج صاحب، وہ اپنے مستقبل کی خاطر اس وقت کام کر رہے ہیں، لابینگ کر رہے ہیں، ایز ان کہ جب ان کی نگراں حکومت ختم ہوگی تو پھر ان کو نوکریاں چاہیے، تو ابھی سے وہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری کمپنیوں کے ساتھ لابینگ کر رہے ہیں کہ میں وزیر ہوں، آپ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں، 15 دن کے بعد آپ مجھے 10 سال کی نوکری دے دیجیے گا۔ تو نگراں حکومت کا ٹارگٹ ہے ان کا اپنا انڈیویجول مستقبل، کہ ہمیں آگے کیسے پیسہ بنانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ آپ کی نظر میں اگر نگراں حکومت کا یہ ٹارگٹ ہوگا تو وہ کہاں سے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں گے سراج صاحب؟ دیکھیں، نگران حکومت کو تو نگران ہی رہنا چاہیے، اور یہ سارے سیاسیاں نگراں حکومت میں ابھی تقریباً تک ان کی جو کارکردگی ہے ایز سچ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فخر کیا جا سکے، الا ماشاء سر اللہ۔ لنڈن سے جہاز گھما دیا پیرس کی طرف کہ ہمیں کھانا کھانا ہے ایفل ٹاور کے اوپر والے ریسٹورنٹ پہ، یہ نگراں وزیر اعظم کو سوٹ کرتا تھا سر؟ میں عرض کروں کہ یہ ایک کلچر ہے، یعنی نگران حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، جو اس وقت وزراء ہے یہ بھی ماضی میں ایسے ہی رہے ہیں، اس لیے یہ سب لوگ جو ہے نا یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، اس کا نام نگران رکھے، اس کا نام پیپل پارٹی رکھے، اس کا نام مسلم لیگ رکھے، لیکن اویلیبل چیز یہی ہے۔ اب قوم کے فیصلے پر ہے کہ کیا وہ اس سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس نے ان کو تحفے کے طور پر غربت دی، مہنگائی دی، بے روزگاری دی، بد امنی دی، غیر یقینی صورتحال، جس کی وجہ سے آج ہر پانچواں چھٹا پاکستانی ڈپریشن اور ٹینشن اور فرسٹریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے 90 لاکھ ہمارے پاکستانی بچے بچیاں نشہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو ایک نئے صبح کی تلاش میں ہماری قوم کو قدم اٹھانا پڑے گا 8 فروری کو۔ ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سراج صاحب؟ ووٹر کو ظاہر بات ہے یرغمال ہے، پولنگ اور اسٹیشن ڈرا ہوا ہے ووٹر کے، حالات بھی خراب ہیں، کوئی بھی دہشت گردی ہو سکی ہے، تھریٹ الرٹس کتنے سارے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بھارتی دہشت گردی ہم نے ابھی پرسوں ہی پکڑ لی ہیں۔ تو میں کل ایوان صنعت میں گیا تھا کراچی کا، تو یہاں بڑے تاجر اور صنعت کار یہی پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے بھی نہیں۔ 2 دن پہلے میں دیر میں تھا، وہاں بھی لوگ یہی سوال کر رہے تھے۔ تو غیر یقینی صورتحال ہے، شکوک اور شبہات بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ الیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ الیکشن ہونا چاہیے، بروقت ہونا چاہیے اور شفاف ہونا چاہیے۔ سٹیٹس کو کا آپ نے ذکر کیا سر، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے ہر پاکستانی کو کہ سٹیٹس کو کا دوسرا نام اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر پائے؟ کیا پرابلم تھی آپ میں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں تھی؟ ہمارا شروع ہی سے یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، عدلیہ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی، اس لیے کہ آئین میں لکھا ہے کہ میں غیر سیاسی رہوں گا، میں غیر جانبدار رہوں گا، اور ماضی میں جتنا کوئی ادارہ سیاست میں انوالو ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ 73 کا آئین بنانے والے کو تو ہم نے لٹکا دیا۔ اب آئین کے تو پہلے پنے پہ لکھا ہے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرو، وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیوں 500 والے پیج پہ چلے جاتے ہیں جب پہلے پیج پہ عمل نہیں ہوتا سر؟ دیکھیے، ایک ذمہ دار حکومت کے نہ ہوتے ہوئے ہر ادارہ یہی کرتا رہا ہے، لیکن جیسے ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، جس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ ہو، جو پاکستان کو آگے لے جا کر ترقی کی طرف گامزن کرے، میرے خیال میں سارے ادارے پھر ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ تعاون میں آئیں گے۔ لیکن جب ایک سیاسی لیڈر پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ خود کرپشن میں انوالو ہے، ان پر نیب میں کیسز ہے، اس میں توشہ خانے میں اس کا نام ہے، پنڈورا پیپرز میں ان کا نام ہے، پانامہ میں اس کا نام ہے، سٹیل مل، وابڈا اور پی آئی اے، جہاں بھی کوئی کرپشن کی کہانی ہے وہ یا ان کی کسی پارٹی لیڈر کا نام ہوتا ہے، وہ بخود کمزور ہوتا ہے۔ سر آپ چوری روکنے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ چوری کرنے کی بات کریں گے تب ہی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اب نظام چوری کا ہے، اگر آپ اتنے، کیونکہ میری سر میں بزنس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور بزنس پہ کافی رپورٹنگ بھی کی ہے، تو ہماری جو فارمل اکانومی ہے وہ 400 ارب ڈالر کے قریب ہے اس وقت، 380 390 کے پاس ہے۔ جو ہماری انفارمل ہے نا سر، جو ریکارڈ پہ آتی نہیں، جو مال سمگلنگ ہوتا ہے، جو گاڑیاں آتی ہیں، جو تیل آتا ہے، جو یہ بجری پان، گٹکا، منشیات،
یہ 1000 ارب ڈالر سے اوپر ہے سر. اگر آپ 1000 ارب ڈالر کے کاروبار کو بند کرنے کی بات کریں گے تو میں 2000 ارب ڈالر لگا دوں گا آپ کی زبان بند کرنے کے لیے, آپ کا گلا بند کرنے کے لیے, کہ یہ شخص بچے ہی نہ, اس کو ختم کر دیا جائے. تو اس چوری, قرض, کرپشن, مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس کے دلدل میں جماعت اسلامی سر کیا کر پائے گی سر؟ جماعت اسلامی بہت کچھ کر سکتی ہے, اس لیے کہ نہ ہمارے کسی لیڈر کا نام پاناما لیکس پنڈورا پیپر تو شاخانہ میں ہے, نہ نیب میں ہے. تو اگر ایک آدمی خود کلین ہو, وہ دعویٰ کرے کہ میں احتساب کر سکتا ہوں, میں کلین نظام دے سکتا ہوں, اس پر یقین کرے. لیکن جو لوگ آلریڈی داغدار ہو, کرپشن زدہ ہو, تو آپ اس کی بات پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ باقی رہی بات یہ جو آپ کہتے ہیں نا 1000 2000, میں بالکل اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ سمگلنگ ختم ہو سکتا ہے, یہ جو نان ڈاکومنٹڈ پیسہ ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ کہ ایک ایسی حکومت ہو جس پر عوام اعتماد کرے. ان چوروں کو عوام ٹیکس دینا نہیں چاہتے. یہ جو ٹیکس اس وقت بھی ملتا ہے کوئی 6700 بلین کے قریب, یہ بھی تو وہی ہے جو تنخواہوں میں خود بخود ان کے پاس آ جاتا ہے. باقی کوئی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا ہے, کوئی لینڈ مافیا ٹیکس نہیں ایف دیتا بی ہے. آر کے اپنے 10,000 امپلائیز نان فائلر ہیں سر, وہ خود ٹیکس نہیں دیتے ہیں, دوسرے کیا دیں گے؟ ظاہر بات ہے, بہار آپ کی بات آپ نے کی, صحیح بات یہ ہے کہ بہار کا جو 25,000 سے زیادہ لوگ تو ویسے ہیں جو کہ بغیر کسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں, اور جو کام آئی ٹی کی کسی ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر ہمیں ملے, ہم آئی ٹی پر توجہ دے دیں, ہم زراعت پر توجہ دے دیں, ہم انڈسٹری پر توجہ دے دیں, ہم بیکار زمینوں کو آباد کریں, آپ کو 2-3 سالوں میں ایک نیا خوبصورت, خوشحال, کلین, گرین پاکستان دے سکتے ہیں. کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں جیتے گی, کہاں سے حکومت بنائے گی, کون سا صوبہ زیادہ اسٹرانگ ہے جماعت اسلامی کے لیے اس وقت چاروں صوبوں میں سے؟ ہر جگہ لوگوں کا ایک زبردست رجوع ہے, اور ہم نے اب تک 240 قومی اسمبلی کے حلقے اور 531 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر امیدواران کھڑی کیے ہیں. پہلے اتنی بڑی تعداد میں کبھی ہم نے حصہ نہیں لیا تھا. تو آپ کراچی کی کسی گوٹ میں جائیں یا چھترال کے ترچمیر پہاڑ پر جائیں, ہر جگہ آپ کو ترازو نظر آئے گا, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نظر آئے گا, اور ایک انقلاب تبدیلی کے لیے ایک امنگ نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. خواتین و حضرات, آپ کہیں مت جائے گا, یہاں ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. ویل بی رائٹ بیک.